السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزہ عشق بینور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، پھر آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس کی پشت اسفندیار خان کی طرف تھی۔ وہ درخشاں کو رات کے کھانے کے بارے میں ہدایت دے رہی تھی۔ اس کی کھنکتی آواز کو اسپن بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اسفندیار خان اس کی گیلی دودیا پشت دیکھتا اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا، جو نٹ کے دوپٹے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ روزینہ خانم اسے کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سماعتیں اور اس کی سلگتی نگاہیں اس کا نازک وجود کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ اس کا اتنے تیز رنگ کے لباس میں ملبوس ہونا ہی اسفندیار خان کے رگوں کے دوڑتے خون کو بھڑکا رہا تھا۔ اوپر سے وہ کھلے بالوں میں گیلی پشت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسفند نے قہر آلود نگاہیں اس کی پشت پر گاڑی۔ جی کر رہا تھا سامنے کھڑے وجود کو آگ لگاتے۔ وہ درخشاں کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اسفندیار خان کے سینے میں جیسے آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب صوفے پر سیدھا ہوا تھا، آنکھوں کی تپش بڑھی تھی۔ اس کا یوں ہنسنا اسفندیار خان کو مزید پاگل کر گیا تھا۔ 7 مہینوں بعد اسے یوں ہنستے دیکھا تھا، ورنہ سامنے کھڑا وجود تو اجڑے ماتم کدہ حلیے میں پھرتا رہتا تھا۔ ہنسنا تو دور کی بات، وہ مسکرا جائے بڑی بات تھی۔ مورے، میں جلد دوسری شادی کروں گا۔ ایک لڑکی ہے میری زندگی میں آپ کو تصویر بھیجتا ہوں کچھ دیر میں۔ اسفندیار خان نے تپش زدہ لہجے میں لفظ چباتے عابیر پر شعلہ بار نگاہیں گاڑی، جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ مقابل تک بخوبی پہنچتی۔ جانتا تھا یہ جملہ سنتے اس کے لبوں سے مسکراہٹ سے لے کر اس کا چہرہ ہر رنگ چھین لے گی۔ اس کی کلکلاہٹ پھر سے سنائی دی۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اس نے سنا ہی نہیں، یا پھر اسے فرق نہیں پڑتا۔ اسفند نے بغور اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں کاجل کی باریک تہ بھی لگائی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لگا کاجل بہت بری طرح چبھا تھا۔ اسفند، تم نے تو ہمارا دل خوش کر دیا۔ جلدی سے اس کا تصویر بھیجو، ہم کو یقین ہے وہ بہت اچھا اور خوبصورت ہوگا۔ آخر کار ہمارا خوبرو بیٹا کا پسند اتنا ہلکا تو نہیں ہو سکتا۔ روزینہ خانم نے عابیر پر نفرت آمیز نگاہ گاڑے زہر خند لہجے میں کہا، بہت خوبصورت ہے وہ مورے۔ اسفندیار خان نے سگریٹ سلگاتے عابیر کے دہکتے روپ پر شعلہ بار نگاہ ڈالتے دانت پیسے تھے۔ وہ ان 7 مہینوں میں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی، اور پہلی بار اسے یوں خوش دیکھا تھا۔ اور وہ اتنے خوش آخر کیوں تھی؟ ایسا کون سا کارون کا خزانہ لگ گیا تھا کہ سامنے کھڑے نازک وجود کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی؟ اسفندیار خان تیش و عالم سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ عابیر درخشاں سے باتیں کرتے کچن کی طرف بڑھی۔ عابیر، روزینہ خانم کی آواز پر اس نے پلٹتے ہوئے استفہامیہ نگاہوں سے روزینہ خانم کو دیکھا تھا۔ ہمارا کپڑا اچھی طرح دھو کر استری کر دو، اور رات کا کھانا میں ہمارا لیے کچھ پرہیزی کھانا بنا دینا، یخنی کا پلاؤ اور بکرے کا شوربہ، کالی مرچ والا۔ ہمارا بی پی آج ہائی ہے۔ روزینہ خانم نے عابیر کو دیکھتے نحوست سے حکم دیا۔ ان 7 مہینوں میں عابیر ان کا ہر کام کر رہی تھی، بلکہ ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ روزینہ خانم سمجھتی تھی کہ وہ ان کی خدمت اسفندیار خان کے لیے کرتی تھی، تاکہ وہ اس کے خلاف اسفندیار خان سے کچھ نہ کہیں۔ جب وہ اسفندیار سے فون پر بات کرتی، عابیر ان کے گرد منڈلاتی رہتی تھی، تاکہ ان کی خدمت سے اسفندیار خان کا دل نرم کر سکے۔ روزینہ خانم اسے ہمہ وقت گھن چکر بنوائے رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے ان کے جلے دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ روزینہ خانم ابھی بھی اسے دیکھتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ ساری عمر اب صرف ان کی خدمت گزار رہی بن کر رہنے والی تھی۔ اسفندیار خان اب کبھی تو پگھلنے والا نہیں تھا۔
نہ وہ ایسے ہونے دیتی کبھی۔ میرے پاس آج بالکل ٹائم نہیں ہے، اپنے کپڑے حویلی کے ملازماؤں سے دھلوا لیں جن کا یہ کام ہے، اور رات کے کھانے میں آپ کا پرہیزی کھانا میں نہیں تیار کر سکتی کیونکہ میں ویسے ہی بہت سارے ڈشز تیار کر رہی ہوں۔ ویسے بھی آپ نے پرہیزی کھانا چھوڑ کر وہی کھانا ہوتا ہے جو سب کے لیے بنا ہوتا ہے، میں خود کو تکلیف کیوں دوں؟ پھر بھی بہت دل کیا تو اپنی بیٹی بہارے کو کہہ دیجیے گا جو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ عابر سنجیدگی سے جواب دیتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ روزینہ خانم نے بھی یقینی سے عابر کے برش کو دیکھا تھا، ان کی رنگت تانبے کی مانند شدید سرخ ہوئی تھی۔ فون پر موجود اسفندیار خان ضبط سکھ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کے سامنے اس کی مورے سے اتنی زبان درازی کی۔ اسفندیار خان کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل ہوا۔ اس کی زندگی میں دوسری لڑکی ہے، یہ سن کر بھی عابر نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اس کی آواز بھی کپکپائی نہیں تھی، وہ تو ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے وہ اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دیکھا تم نے، تمہارا بیوی نے ہم کو کیسا ٹکا سا جواب دیا۔ ہم نے اچھا کیا اس بدزبان لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اب جلد از جلد وہاں پر شادی مناؤ، یہ تمہارا لائق نہیں ہے۔ روزینہ خانم غصے سے گہرے سانس لیتے اونچی آواز میں بول رہی تھی، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ اسفندیار خان نے غصے سے لیپ ٹاپ ایک ہی جھٹکے میں بند کر دیا۔ عابر نے ایک ہی اس کی مورے کو اس کے سامنے جواب دیا۔ اسفندیار خان کے دماغ کی رگیں پھڑک رہی تھی، نظروں کے سامنے اس کا دوآتشہ روپ آ رہا تھا۔ وہ اچھی گلابی سوٹ میں کھلتا گلاب لگ رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی بلکہ ہنس رہی تھی۔ اسفندیار خان کے سینے میں جلتے بھامڑوں کے علاوہ شدت اختیار کر رہے تھے۔ جس دن تم دل سے مسکرائی، اس دن اسفندیار خان اپنا حق تم پر ختم کر دے گا۔ اسفندیار خان کو 7 ماہ پہلے اپنے بولے گئے لفظ سنائی دیے تھے، آج وہ مسکرا نہیں بلکہ ہنس رہی تھی۔ اسفندیار خان نے غصے سے سیل فون اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پھینک دیا۔ آخر وہ اتنی خوش کیوں تھی؟ اسفندیار خان جلتا سگریٹ اپنی مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ اب تو اسے رات کا انتظار تھا، جب اس کا کمرہ اس نازک وجود کی پرزور سسکیوں سے گونجے گا، تبھی اس کے جلتے تڑپتے دل کو راحت ملنی تھی۔ آج رات کا انتظار اسفندیار خان کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنا کوٹ پہنتے سگریٹ سلگائے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اب وہ نیو یارک کی سڑکوں پر تیزی سے بھاگتے خود پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ ابرش بند آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی گلاس ونڈو سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، زران کی باتیں اس کے سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ بیوی، وعدہ ہے میرا تم سے، جس لڑکی کے ہونٹوں پر دل ہوا اس طرف نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا۔ اگر کبھی دیکھا تو اس دن سمجھنا تمہارا مسٹر خانزادہ اس لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے۔ ابرش وہ منظر اس کی باتوں کو یاد کرتے 2 دن سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ اپنے موبائل میں اس تصویر کو دیکھتے اس لڑکی پر کے اپر لپ پر مول پر انگلی رکھی جس نے 2 دن سے اسے انگاروں پر لوٹایا ہوا تھا۔ وہ ایک گرینڈ پارٹی کی تصویر تھی جس میں زران خانزادہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کے بے حد قریب ستارہ خان کھڑی تھی۔ یہ پارٹی زران خان نے اسلام آباد میں اپنے بنگلے پر منعقد کی تھی۔ ستارہ خان اس کی مخالف پارٹی سے تھی۔ سوشل میڈیا پر ستارہ خان اور زران خان کو لے کر بہت سی خبریں آ رہی تھیں۔ کہا جا رہا تھا زران خانزادہ نے اسپیشلی ستارہ خان سے پرسنلی طور پر اس کے دفتر میں ملاقات کی تھی، اسے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ ستارہ خان کسی پارٹی میں شرکت نہیں کرتی تھی، اس نے پہلی بار کسی پارٹی میں شرکت کی تھی، وہ بھی اپنے مخالف پارٹی کی شخصیت کی طرف سے دی ہوئی پارٹی۔ میں تو زران خان اور ستارہ کو لے کر بہت سی نیوز گردش کر رہی تھی۔ رہی صحیح کسر پارٹی میں اتنی نزدیکی پر کھڑی ستارہ اور زران کی تصویر نے پوری کر دی تھی۔ ابرش نے بھیگی نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھا تھا جس میں زران ستارہ خان کا
کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور ستارہ خان بھرپور مسکرا رہی تھی۔ ستارہ خان کے ہونٹ کے تل پر ابرش کی انگلی آ کر رکی تھی۔ ابرش کی آنکھوں کی جلن بڑھی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ مسٹر خانزادہ، تم سفاک، ظالم، بے حس اور ایک جھوٹے خانزادہ ہو۔ سب وعدے توڑ چکے ہو۔ مجھے کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، مجھے چھوڑ دیا۔ بلیک کلر نہ پہننے کا وعدہ کیا۔ پچھلے 7 ماہ میں تم نے صرف بلیک کلر ہی پہنا۔ کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھو گے۔ تمہارے گرد اب صرف لڑکیاں ہی گھومتی ہے۔ وہ پلوشا تک تمہاری حویلی میں رہتی ہے، تو تم ابھی تک اپنی ابرش کے سانسیں بھی نہیں پہچان سکے۔ اتنا نہیں، تمہیں پتہ چلا تمہاری ابرش تمہیں میسج کرتی ہے۔ ابرش بھیگی آواز میں، بال مٹھیوں میں جکڑے، اونچی آواز میں مخاطب تھی۔ اب تمہیں میں کبھی میسج نہیں کروں گی، بلکہ تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے موبائل بیڈ سے پکڑے اٹھایا تھا اور جانان کی تصویر پر نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ آئی ہیٹ یو مسٹر خانزادہ۔ ابرش بھیگی آنکھوں سے تصویر کو دیکھتے بھیگے لہجے میں بولتے بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہونٹ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کچھ بکس پکڑے ہوئی تھی۔ چہرے پر نقاب ڈالے وہ اپنے کارپوش کی طرف بڑھی، جہاں اس کے گارڈ مستعدی سے کھڑے تھے۔ حور کی گاڑی کی طرف بڑھنے پر اس کے پرسنل گارڈ نے جلدی سے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ حور کی گاڑی کی طرف بڑھنے پر اس کے پرسنل گارڈ نے جلدی سے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ حور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے پر باقی کے گارڈز نے اپنی گاڑیاں سنبھالی تھی۔ حور کی گاڑی آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے ہمراہ شاہ مینشن سے باہر آئی تھی۔ حور نے پیچھے مڑ کر گارڈز کی گاڑیوں میں کسی کی گاڑی تلاش کرنا چاہی تھی۔ حور کی خوبصورت براؤن کرسٹل آنکھوں میں وہ حیرت و استعجاب پھیلا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی بھی ابھری تھی۔ وہ گاڑی سے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ یکدم اسے ان گارڈز کی گاڑیاں کے ہمراہ وہ گاڑی نظر آئی جو پچھلے 7 ماہ سے ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ شاہ مینشن سے ابھی نکلتی نہیں تھی۔ وہ بلیک شیشوں والی گاڑی ہمیشہ اس کی گاڑی کے پیچھے ہوتی تھی۔ حور نے وہ گاڑی دیکھتے اپنی گاڑی کی سیٹ کے پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ حور کی خوبصورت آنکھوں میں مغروریت سی تھی۔ کسی کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آج کے بعد تمہیں دیکھ کر میری پیاس نہیں بڑھے گی۔ آج کے بعد تمہیں دیکھتے میرے اندر کوئی جذبہ نہیں جاگے گا۔ آج کے بعد ارحام خانزادہ کے لیے اس کا بزنس، اس کی بیٹی اہمیت رکھیں گے۔ تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے ایک لمحہ نہیں ہوگا میرے پاس۔ آپ نے سچ میں ان 7 ماہ میں ثابت کر دیا مسٹر خانزادہ، آپ کی زندگی میں مجھے سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں۔ اور استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اسفندیار خان سگریٹ لبوں میں دبائے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا، جہاں اندھیرا سا چھایا تھا۔ اسفند نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے اپنی ریسٹ واچ پر نظریں دوڑائیں۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑا حیران تھا۔ وہ تو سر شام کمرے میں آ جاتی تھی۔ اسے دن بھر کی زبردستی مسکراہٹ کا ماتم جو منانا ہوتا تھا، مگر آج 11 بج رہے تھے، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اسفند نے بے چینی سے سگریٹ گہرے کش لیتے، اگر وہ کمرے میں نہیں آئی تو اس کے جلتے دل کو سکون کیسے ملے گا؟ وہ کب سے بے چینی کی انتہا پر تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اتنا تیار تھی جو اسفندیار خان کے دل میں آگ کے لاوے روشن کیے ہوئے تھا۔ اسفند نے اضطرابی انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے دہکتے روپ کے، اس کے پور پور کو دیکھنے کا حق صرف اسے تھا۔ وہ اتنا تیار تھی اسے گہرائی سے دیکھنے کو لیے۔ اسفندیار خان کی نیلی آنکھیں بے تاب تھیں۔ ایک دم اسکرین پر روشنی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسفندیار خان کے جلتے تپتے دل کو راحت ملی۔ عابر نے کمرے کے تمام لائٹس آن کر دی۔ اسکرین پر منظر پوری طرح روشن تھا۔
اسفن نے سگریٹ کا بے چینی سے گہرا کش لیا۔ وہ نازک خوبصورت وجود کو دیکھتے اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیری۔ اس کا قیامت سا بدن، اس کی بل کھاتی لہروں کی مانند کمر اس کے سامنے تھی۔ ہر روز کی طرح اسفندیار خان کے جمع جذبوں میں آگ لگی تھی۔ ہر روز کی طرح وہ اپنی ٹانگیں اضطرابی انداز میں لگاتے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ عابر نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا تھا۔ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے وہ برش اٹھاتے اپنے سنہری بالوں میں برش کرنے لگی۔ اسپن کی بے چینی اس طرح آپ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ کب رات کو بالوں میں برش کرتی تھی؟ وہ 3-7 ماہ میں کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آج تو اس کی دلسوز چیخیں عروج پر ہونی چاہیے تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی ہے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ خبر سن تو آج اسے ٹوٹ بکھرنا چاہیے تھا۔ جانتا تھا اسے لے کر وہ کتنی پوزیسو ہے۔ دوسری شادی نہ کرے، اسی بات کو کر مقابل کیسے اس کے آگے پیچھے منڈلاتا تھا۔ اس نے اسکرین کو زوم کیا تھا۔ وہ مرر کے آگے کھڑے اپنے سنہرے بالوں میں برش کرتے مسکرا رہی تھی۔ اسفندیار خان نے جلتے سگریٹ کو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے مسلا تھا۔ عابر کے لب سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے مسکرا رہے تھے۔ تمہاری طرح مجھے بھی اپنے بال بہت پسند ہے، عابر مرر میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اسفندیار خان اس کے لبوں کی جنبش دیکھتے مزید بے چین ہوا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان 7 ماہ میں اس نے اس کے کپکپاتے لبوں کی جنبش میں اسفندیار خان کا نام ہوتا تھا۔ آج اس کے لب کپکپا نہیں رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے کپکپاتے لب اسفندیار خان نہیں پکار رہے تھے۔ اسفندیار خان نے بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس طرف سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان 4 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ مقابل کا ہر انداز بدل گیا؟ وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لاس اینجلوس گیا ہوا تھا۔ ان 7 ماہ میں صرف یہی 4 دن تھے جس میں بس نازک وجود پر لاپرواہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہر رات ہر پل اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ جب تک کمرے میں ہوتی اسفندیار خان سے گہری نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ جب وہ سو جاتی تب بھی، مگر وہ سوتی ہی کہاں تھی؟ وہ تو رات رات پر اس کی جدائی کا ماتم بناتی تھی۔ اسفند نے گہرے سانس لیے، اسکرین میں دیکھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی، تکیے پر سر رکھے سیدھے لیٹے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بالوں کی لٹ گھماتے وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی، جیسے کسی کے خیالوں میں کھوئی ہو۔ اسفندیار خان کی رنگت میں سرخیاں سی گھلی تھی۔ وہ کسے سوچ رہی تھی؟ اسے سوچ کر تو وہ صرف روتی تھی۔ عابر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اسفندیار خان نے سوچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچی۔ اسفند نے اسے بغور دیکھا۔ وہ تکیے کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتی آنکھیں مون چکی تھی۔ اسفند کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ اس کے بدن کے ارتعاش سے اندازہ ہو رہا تھا وہ گہری نیند میں چلی گئی ہے۔ اسفندیار خان کے خون میں انگارے دوڑے تھے۔ وہ آج بنا آنسو بہائے، بنا اسے پکارے، بنا اس کی تصویر دیکھے سو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا سن کر بھی وہ پرسکون تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا آخر؟ اسفند جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ جس دن ان آنکھوں میں سے آنسو ختم ہو گئے، جس دن میرے بغیر تم سے دل سے مسکرائے میں سمجھ جاؤں گا تم مجھے بلا چکی ہو۔ جس دن تم نے مجھے بلا دیا، اس دن میں تم پر اپنا حق ختم کروں گا، مگر میں جانتا ہوں ایسا تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ تم پر تا قیامت میرا حق رہے گا۔ تمہارے دل میں صرف اسفندیار خان رہے گا۔ اسفند کو اپنے لفظ سنائی دیے تو اسفند نے لیپ ٹاپ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اسفندیار خان، عابر خان اب کبھی آپ کے لیے خود کو نہیں سجائے گی۔ اپنے دل سے اور آج اور ابھی میں ہر جذبہ نکال کر پھینکتی ہوں۔ عابر خان وہ دل ہی نکال کر پھینک دے گی جو کبھی آپ کے نام پر دھڑکا بھی۔ یہ لب اب کبھی اسفندیار خان نہیں پکاریں گے۔ یہ دل
آپ کے نام پر اب کبھی نہیں دھڑکے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ 3 لفظ بولیں گے ہی تو آپ کا حق مجھ پر ختم ہو جائے گا۔ یہ لفظ آج پہلی مرتبہ اسفندیار خان کو چبھ رہے تھے۔ طلاق دلوں کی بھی ہوتی ہے، اور اس میں مرد عورت کسی کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ طلاق دے۔ عابر خان کے دل نے اسفندیار خان کو آج سے طلاق دے دی ہے۔ آپ کے مطابق آپ کا حق مجھ پر رہے گا، مگر میرے مطابق آپ کا حق مجھ پر ختم۔ اس دشمن جاں کے لفظ سماعتوں میں سنائی دیتے اس کی دماغ کی رگیں بھڑکا رہے تھے۔ اسفندیار خان نے آگے بڑھتے وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اسے آن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اسکرین ذرا سی ڈیمیج ہو چکی تھی، وہ آن نہیں ہو رہا تھا۔ اسفندیار خان اسے پاگلوں کی طرح آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کبھی دل سے نہیں مسکرا سکتی، تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسو ختم نہیں ہو سکتے، تمہارے لب کبھی مجھے پکارنا بند نہیں کر سکتے، تمہارے وجود پر میرا حق ہے، تمہارے دل میں بھی صرف اسفندیار خان رہے گا، تم پر میں کبھی حق ختم نہیں کروں گا۔ سنا تم نے مسز عابر اسفندیار خان؟ وہ چلاتا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر پوری قوت سے پھینک چکا تھا۔ آج وہ سکون سے سو چکی تھی اور وہ بے سکونی سے جلتے سگریٹ کے مانند سلگ رہا تھا۔ حیدر خان مردان خانے میں موجود سمیع اللہ خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر درخزئی خان سفید شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے حیدر خان کو اشتعال بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ داجی، درخزئی نے حیدر خان پر نظریں گاڑے اونچی آواز میں سمیع اللہ کو پکارا تھا۔ ہمارا بندوق اور ہمارا نشانہ اتنا اچھا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی کسی پر بھی گولی چلائے تو وہ سیدھا اگلے بندے کے دل کا مقام پر لگتا ہے۔ سینہ کا بائیں طرف درخزئی نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے پٹھانی ایسنٹ میں کہا تھا۔ نظریں ابھی بھی حیدر خان پر گاڑی ہوئی تھی۔ سمیع اللہ خان نے غصے سے پہلو بدلا تھا۔ وہ کس کو سنا رہا تھا؟ وہ بخوبی جانتے تھے۔ حیدر خان کی آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہوئی تھی۔ حیدر خان نے درخزئی کو گھورتے اپنی پسٹل اپنی قمیض کی پاکٹ سے نکالتے ہوئے اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ درخزئی خان نے استزادیہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض کی پاکٹ سے اپنی پسٹل نکالتے ٹیبل پر رکھی، اپنی کمر پر لگی بیلٹ سے ایک اور پسٹل نکالتے وہ بھی ٹیبل پر رکھی، جھکتے ہوئے اپنے شولڈر کی سائڈ سے منی سائز کا ایک اور پسٹل نکالا تھا۔ سمیع اللہ خان لاٹھی پر دونوں ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اپنے اشتعال پر قابو پا رہے تھے۔ ان کے سامنے پڑا ٹیبل پسٹل سے بھر چکا تھا۔ درخزئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ درخزئی خان نے اپنی شلوار کی پاکٹ سے بھی ایک پسٹل نکالتے ٹیبل پر رکھا۔ وہ حیدر خان کو استزادیہ نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ پورا ٹیبل اب درخزئی کی پسٹل سے بھر چکا تھا۔ حیدر خان کا رنگ اشتعال کے مانند سرخ پڑا تھا۔ سمیع اللہ خان بمشکل ہی خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ درخزئی، تم اندر جاؤ، سمیع اللہ خان نے جبڑے بھینچتے درخزئی سے کہا۔ سمیع اللہ کی بات پر سنتے حیدر خان صوفے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ درخزئی کا زنان خانے میں کیا کام؟ آخر کیا رشتہ تھا درخزئی کا سب سے؟ حیدر خان کی ماتھے کی رگیں اشتعال کے مارے تنی تھی۔ داجی، ہمارا دراف زراف سو رہا ہے، ہم کیا کرے گا اندر جا کر؟ ہم ادھر ہی ٹھیک ہے۔ درخزئی صوفے سے ٹیک لگاتے حیدر خان کو بغور دیکھتے مسکراتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہمارا دراف زراف کہنے پر حیدر خان کے پیروں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچی تھی۔ حیدر خان کی گردن کی نیلی رگیں اجاگر ہوئی تھی، وہ مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پانے لگا تھا۔ یہاں میں آج بہت سے سوالوں کے جواب لینے آیا تھا، مگر اب اس کی نوبت نہیں رہی۔ جو بھی سوال جواب کرنے ہوں گے میں اب اپنی خانم سے کروں گا، اس لیے زنان خانے میں پیغام پہنچایا جائے، فرشتے تیار ہو جائے اگلے 10 منٹ تک۔
میں اپنے بچوں اور فرشتے اپنی خانم کو یہاں سے 10 منٹ تک لے کر نکلوں گا۔ حیدر خان کے مطالبے پر سمیع اللہ خان اور درخزئی نے جبڑے بھیجتے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ وہ بنا کسی ندامت کے ان کے سامنے ہی بیٹھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھا۔ حیدر خان، ہمارا فرشتہ اتنا ارزاں نہیں ہے جو تم بنا کسی شرمندگی اور معذرت کے اس کو ادھر سے لے جاؤ۔ سمیع اللہ خان نے غصے سے کہا، معذرت شرمندگی یہ آپ لوگوں کو میرے سامنے ہونی چاہیے، میرے بچوں کا مجھ سے چھپایا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ لوگوں کی؟ حیدر حاکم خان ہے میرا نام، میری اولاد کا مجھ سے چھپایا کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ؟ حیدر خان غصے سے گررایا تھا۔ جس کے سامنے اور جس کی حویلی میں حیدر حاکم خان بیٹھا ہے وہ بھی سمیع اللہ خان کا ہے، جس کے سامنے کبھی کسی کی آواز اونچی نہیں ہوئی۔ زران خان زادہ مردان خانے میں کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے حیدر خان کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے پکارا تھا، زران تم جاؤ، ہم بات کرے گا۔ سمیع اللہ خان لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوتے زران خان زادہ سے بولے، وہ بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر خان فرشتے کو لینے آ گیا تھا۔ وہ 2-4 باتیں کر کے فرشتے کو حیدر کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے، مگر زاران کو ادھر دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ وہ اسلام آباد کیا ہوا تھا اس کی اچانک آمد سمیع اللہ کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ فرشتے کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گا، وہ سمجھتے تھے، اور سمیع اللہ معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حیدر خان کے چہرے پر سرخیاں گھلے دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ زاران اپنے کوٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتے حیدر خان کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ کس بات کی شرمندگی داجی کو ہونی چاہیے؟ حیدر حاکم خان زاران نے غصے سے لفظ چباتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے آئیبرو چکائے پوچھا، میں کسی کے سامنے کسی کے سوالوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ میں اپنی خانم اور اپنے بیٹوں دراب زراب کو لینے آیا ہوں، مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے کا حق تو بالکل نہیں رکھتے۔ حیدر خان زران خان زادہ کو گھورتے ہوئے غصے سے گررایا، کیوں نہیں رکھتا میں؟ فرشتے بہن ہے میری۔ زران ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا تھا، ابرش نے پچھلے 3 دنوں سے رابطہ نہیں کیا تھا، وہ ویسے ہی تپا ہوا تھا۔ اوپر سے حیدر خان کا سامنا ہو گیا جسے دیکھتے زران کے اشتعال میں اضافہ ہوا تھا۔ اب اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ اس حیدر حاکم خان پر وہ شدید تپا ہوا تھا جس کی وجہ سے ارحام خان پریشان رہا، اس کی بہنوں کی طرح معصوم سے فرشتے روتی رہی، فرشتے تم بھائی ہو، چلو مان لیتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں یہ کون ہے اور کس حق سے یہاں موجود ہے؟ میں اپنی خانم کا کسی غیر مرد کے سامنے نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ کون ہے اور کس حق سے ادھر موجود ہے؟ حیدر خان کے سوال پر درخزئی اور زاران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ ہم کون ہیں اور فرشتے کا کیا لگتا ہے، تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ درخزئی مسکراتے ہوئے بولا، میری فرشتے کا نام بھی اپنی زبان سے مت لینا، اور تم کس حیثیت سے یہاں بیٹھے میری خانم کا نام لے رہے ہو؟ حیدر خان صوفے سے اٹھتے دھاڑا تھا۔ زاران اور درخزئی بھی اب صوفوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سمیع اللہ خان زاران کو غصے سے گھور کر رہ گئے تھے۔ وہ جب سے منسٹر بنا تھا ایسے ہی ہواؤں میں بھی لڑنے کو تیار ہوتا تھا۔ اس کے غصے اور مغروریت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ حیدر خان یہ حویلی ارحام خان زادہ کے نام پر ہے، یعنی میرے لالا کی ملکیت، اور میری لالا کی ہر چیز ہم بھائیوں کا پورا حق ہے، یعنی یہ حویلی ہماری ہم بھائیوں کی ملکیت، شہرام خان زادہ، زران خان زادہ اور ارحام خان زادہ کی ملکیت۔ تم میری حویلی میں کھڑے ہو کر ہمارے مہمان پر یوں چلا نہیں سکتے۔ زران نے غصے سے گرجا تھا، یہ مہمان ہے، مہمان بن کر رہے، یہ کس حیثیت سے زنان خانے میں جا سکتا ہے؟ شہرام خان زادہ، زران خان زادہ اور ارحام خان زادہ کی غیرت کہاں مر گئی ہے جو غیر کو اپنی حویلی کے زنانے میں جگہ دے دی؟ حیدر خان نے استہزائیہ انداز میں غراتے ہوئے سوال داغا۔
ہم کون ہیں یہ تم کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، تمہیں سچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسے بولنا ہی نہ آتا ہو اسے بولنا نہیں چاہیے۔ حیدر خان درخزے کی بات کاٹتے اس کے پٹھانی ایسن پر چوٹ کر کے تلملاتے ہوئے بولا۔ حیدر خان کا غصہ درخزے کو دیکھ کر بڑھتا جا رہا تھا۔ فرشتے نے درخزے کی کلائی آخر کس حق سے پکڑی تھی؟ یہ سوال دل و دماغ میں کھلبلی مچائے۔ اس کے دماغ کی بھڑکتی رگیں بھڑکائے ہوئے تھا۔ حیدر خان، یہ ہمارا پختون ایسنٹ ہے، اس طرح جو ہمارے بڑے فخر سے بولتے ہیں۔ اب تمہیں کیا چیز بری لگی؟ یہ میں نہیں جانتا۔ زران حیدر خان کے تلملانے پر چوٹ کرتا استزائیہ لہجے میں بولا۔ درخزے تم جاؤ یہاں سے، ہم بات کرتا ہے حیدر سے۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر سمیع اللہ خان نے درخزے کو سرد لہجے میں حکم دیا۔ جی داجی، جیسے آپ کہیں، ویسے بھی میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، مجھے ڈی جی آئی سے ملنا تھا، میں چلتا ہوں۔ درخزے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہموار لہجے میں اردو میں بولا۔ اوکے زران، آئی ہیو ٹو گو، یو نو ویری ویل دا گورنمنٹ جاب از ویری ٹف۔ درخزے زران کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا۔ حیدر خان نے اس کے انگلش بولنے پر اپنی پچھلی گردن رف کرتے خود کے اضطراب پر بمشکل قابو پایا۔ جتنی اس کی پرسنالٹی جاندار تھی، وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ کسی بڑی پوسٹ پر تھا۔ میں جانتا ہوں جب سے منسٹر بنا ہوں سمجھ آ گئی ہے، اپنے بزنس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ زران نے اس کے گلے لگتے مہم سا مسکرایا تھا۔ درخزے حیدر پر سرخ سرد نظر ڈالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زران اپنے سامنے کھڑے حیدر خان کی طرف متوجہ رہا۔ حیدر خان، تمہیں درخزے کے بارے میں جاننا تھا تو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ درخزے فرشتے کے ماموں کا بیٹا ہے اور ہمارے علاقے کا ایس پی تعینات ہوا ہے۔ زران خان کے تعارف کروانے پر حیدر خان نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ میں فرشتے کو لینے آیا ہوں، اس تک خبر پہنچا دے وہ تیار ہو جائے۔ حیدر خان نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے سمیع اللہ خان سے مخاطب ہوا تھا۔ فرشتے تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، میں اپنی معصوم بہن کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ ارحام لالا سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو حیدر حاکم خان کو نہ پہچان سکے۔ اب اپنی بہن کا ہر فیصلہ میں کروں گا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ فرشتے نہیں جائیں گے۔ زران نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ زران، مجھے بات کرنے دو، سمیع اللہ خان نے کافی سختی سے اب کی بار زران سے کہا تھا۔ داجی، مجھے بات کرنے دے، حاکم خان سے، جو اپنے علاقے کا سردار ہے، سوات کے بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک، اپنی ماں کے حقوق نبھاتے نبھاتے اپنی بیوی کے حقوق نبھانا بھول گیا۔ زران کی بات پر حیدر کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ تم نے پوچھا ہم نے کیوں چھپایا تم سے تمہارے بچوں کا؟ زران نے حیدر کے مقابل آتے حیدر خان کی آنکھوں میں ڈالے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ تم صرف اتنا بتا دو، 7 مہینوں تک تم نے اپنی بیوی کا کیوں پتہ نہیں کیا؟ تم نے دوسری شادی کرنی تھی کرتے، مگر فرشتے کے حقوق بھی ساتھ ہی نبھاتے۔ دوسری شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلی بیوی سے لا تعلق ہو جاؤ۔ اگر فرشتے کے پاس تمہارے بچے نہ ہوتے تو تمہیں آج بھی فرشتے کی یاد نہ آتی۔ زران نے چپتے لہجے میں سوال کیے۔ تمہارے یہ سوال اپنی جگہ، مگر میرے بچوں کا مجھ سے چھپانا کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا۔ اگر مجھے یہ بات پتہ چل جاتی میں دوسری شادی نہ کرتا۔ میں نے دوسری شادی اولاد کے لیے کی تھی۔ اپنے حقار اور ضد سے سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں نے فرشتے کو پہنچایا ہے۔ حیدر خان نے جواباً غصے سے زران کو گھورتے کہا۔ زران حیدر کی بات پر سزائیہ مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، بس میں یہاں موجود ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، اور میرا فیصلہ یہ ہے فرشتے حیدر کے ساتھ جائے گی۔ سمیع اللہ نے غصے سے دھاڑتے اپنا فیصلہ سنایا۔ زران لب بھینچے خاموش ہو گیا تھا۔ میں اب کسی کو اس کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ اپنی خانم اور اپنے بیٹوں کو میں ہر حال میں لے کر جاؤں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ حیدر خان اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے اور غصے سے گرجتے ہوئے اپنی بھاری قدموں کی دمک سے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ زران جبڑے بھیجتے حیدر خان کی طرف بڑھا تھا۔ سمیع اللہ حکمیہ سر پکار پر اسے روکنا پڑا۔
جی داجی، زران نے پلٹتے ہوئے سمیع اللہ سے ضبط سے کہا، ورنہ جی کر رہا تھا آج اپنے اندر کا غصہ حیدر خان کی جان لے کر اتار دے۔ وہ اس حویلی کا داماد ہے، فرشتے کے شوہر اور بچوں کا باپ ہے۔ جب اتنا سال اس شاہ نواز کو برداشت کیا تو حیدر خان کو برداشت کرنے میں کیا حرج ہے؟ حیدر خان شاہ نواز سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ داجی، حیدر خان شاہ نواز سے بدتر ہے۔ میرے نصیب شاہ نواز جیسا تھا، ہم سب جانتے تھے، مگر حیدر خان ایسا نکلے گا ہم نہیں جانتے تھے۔ زنان سرد لہجے میں کہتے کہتے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ حیدر خان زنان خانے میں داخل ہوا تو اس وقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ حیدر لاؤنج میں موجود ملازمہ سے فرشتے کے کمرے کا پوچھ کے اس کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ بھاری قدموں میں اضطراب اور چہرے میں شدید سرخیاں سی دھلی تھی۔ درخواست فرشتے کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ بات حیدر خان کو مزید سلگا چکی تھی۔ اپنی خانم پر خود سے کہیں زیادہ اعتبار تھا، مگر اس نے درخزی کے سامنے اپنا چہرہ آخر کیوں کھولا اور اس کی کلائی کیوں پکڑی؟ وہ تو زران اسفند اور شہرام کے سامنے بلا ضرورت نہیں جاتی تھی، نہ ہی ان سے غیر ضروری بات کرتی تھی۔ پھر وہ کیسے درخزی کے ساتھ اتنا سچ سور کر شادی پر چلی آئی؟ درخزی فرشتے کو لے کر کتنا کنسرن ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فرشتے کے لیے پسندیدگی اور پریشانی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ تو طے تھا، درخزی فرشتے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی خانم تو صرف اس کی تھی، مگر کسی غیر مرد کے لبوں پر بھی اپنی فرشتے کا نام گوارا نہ تھا۔ وہ مزید فرشتے کو ایک پل ادھر نہیں رہنے دے سکتا تھا، نہ اپنے بچوں کے بغیر رہ سکتا تھا۔ وہ آج ہر حال میں انہیں ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حیدر خان بھاری قدموں سے فرشتے کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ فرشتے بیڈ پر بیٹھے دراب کو اپنی گود میں لیے فیڈ کروا رہی تھی۔ ذراب اس کے قریب لیٹا منہ میں انگوٹھا لیے کھیل رہا تھا۔ حیدر خان دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ فرشتے نے اپنے سامنے کھڑے حیرت سے حیدر خان کو دیکھا، جو گہرے سانس لیتے سرخ سرد نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بے یقینی سے پترائی کیفیت میں حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس حلیے میں ہے وہ بھول چکی تھی۔ وہ صرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کی نگاہیں یا فرشتے کے گود میں لیٹے دراب پر تھی، جس کی سائڈ گردن پر نشان نظر آ رہا تھا۔ حیدر خان کی نم نگاہوں کا رخ اب زراب کی طرف تھا۔ اس نے اس دن زراب کو گلے نہیں لگایا تھا، اسے چھوا نہیں تھا۔ حیدر خان بے تابی سے زراب کی طرف بڑھتے اسے اٹھاتے ہوئے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ فرشتے جو نم نگاہوں سے اسٹل حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، وہ جلدی سے دراب کو اپنے سینے سے لگائے بیڈ سے اٹھتی کھڑی ہوئی۔ دراب کا بھی پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ بری طرح رونے لگا تھا، بلکہ تقریباً فرشتے کے حساب میں بری طرح مچلنے لگا تھا۔ فرشتے دراب کو بری طرح سینے میں بھینچے حیدر خان کو بھیگی گلابی نگاہوں سے لرزتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو دیوانوں کی طرح زراب کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ خان چھوڑے میرے بچے کو، فرشتے کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ وہ اس کے کمرے میں اتنے حق سے آتے اس کے بچے کو ایسے پیار کرے گا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ حیدر خان کو کیسے اس کے کمرے میں آنے دیا؟ وہ بے یقینی سے پترائی سی کیفیت میں تھی۔ دراب زراب کی زندگی میں آنے کے بعد وہ خود ارحام کو منع کر چکی تھی کہ حیدر خان کو اس کے بچوں کا نہ بتایا جائے۔ حیدر خان شاہ نواز سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا اس کے لیے۔ وہ سامنے کھڑے بے حس انسان سے شدید محبت کرتی تھی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس ظالم بے حس انسان نے 7 مہینوں سے اس کا پتہ نہیں کیا تھا، بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے سزا سنائی۔ اس ظالم انسان سے جدا ہوتے وہ کتنے دن وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی تھی۔ اگر اسے ماں بننے کی نوعیت نہ ملتی تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہتی۔ ایسے ظالم انسان کے ہاتھوں میں وہ اپنے بچے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ بلکہ اسے سامنے کھڑے انسان کا سایہ بھی اپنے بیٹوں پر قبول نہ تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ فرشتے کو اس کی حد درجہ شفافیت سے امید تھی۔ وہ شاہ نواز سے بھی بدتر ثابت ہوا تھا اس کے لیے۔
فرشتے اس وقت چنٹوں والے آف وائٹ پٹھانی فراک میں ملبوس تھے، جس کے اگلے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ لمبے گھنے سلکی گنہرے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ بہت ساری لٹیں اس کے آرس پر بکھری تھی۔ وہ لرزتے کانپتے دراب کو سینے سے لگائے حیدر خان کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان ضراب کی گردن کو دیکھ رہا تھا، جہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ میرا بیٹا ضراب، میری جان، میرا ضراب خان۔ اچھی بات ہے تمہاری گردن پر نشان نہیں ہے، ورنہ تمہارے بابا تمہیں کیسے پہچانتے؟ حیدر خان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ضراب کے منہ سے انگوٹھا نکالا۔ وہ اپنی سیاہ چمکدار آنکھوں سے حیدر کو دیکھتے لب کب سے انگوٹھا چوس رہا تھا۔ خان، اپنے بچوں کو پہچان کرنے کے لیے کسی نشانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر پھر بھی ان کی پہچان آسانی سے ہو سکتی ہے۔ پہچان کرنے والا سچی اور بے غرض محبت کرنے والا ہونا چاہیے، آپ جیسا بے حس انسان نہیں۔ فرشتے دراب کو سینے میں جکڑے غصے سے چیخ رہی تھی۔ فرشتے نے چیخنے پر دراب بری طرح رونے لگا۔ پہلی مرتبہ ان کے سامنے کوئی ایسے چلایا تھا۔ دراب تو پہلے ہی سسکیاں لے رہا تھا، اسے پیٹ کرتے ہوئے چھڑوایا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پایا تھا۔ فرشتے کے چیخنے پر دراب بھی بری طرح رونے لگا تھا۔ وہ انہیں ایسے روتا دیکھ کر فرشتے بھی سسکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو کب ایسے روتے دیکھا تھا؟ حیدر خان نے ضراب کو سینے میں بھیجتے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ پہلے بھی زیادہ رونے لگا تھا۔ دراب تو باقاعدہ ہچکیوں سے روتے ہوئے فرشتوں کی باہوں میں مچل رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ فرشتے نے فیڈ کرواتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے چھڑوایا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ اتنے برے طریقے سے رو رہا تھا۔ اب جیسے اس کی سانسیں رک رہی تھی۔ حیدر خان دراب کی حالت دیکھتے فرشتے کی طرف بڑھا۔ آگے مت بڑھیے گا خان۔ فرشتے پیچھے کو ہوتی روتے ہوئے الگ کے بل چیخ رہی تھی۔ حیدر خان اس کے بچوں کو نہ لے جائے، وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ دراب کی بگڑتی حالت بھی محسوس نہ کر سکی تھی۔ دراب کی سرخ پڑتی رنگت اور رکی سانسیں دیکھ کر حیدر خان نے جلدی سے ضراب کو بیڈ پر ڈالا تھا۔ فرشتے کی طرف بڑھتے زبردستی دراب سے اسے لیا۔ وہ اسے سختی سے سینے میں بھینچے ہوئے تھی۔ حیدر خان کا دراب سختی سے لینے پر وہ لڑکھڑائی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ خان، میرا بچہ مجھے دے۔ فرشتے حلق کے بل چیختے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھے۔ اب کی بار فرشتے کے چیخنے پر دراب کا سانس واپس نہیں آیا۔ دراب کا چہرہ خطرناک حد تک نیلا پڑا۔ فرشتے نے چھپٹ کر دراب کو لینا چاہا۔ حیدر نے پوری قوت سے فرشتے کو دھکا دے دیا۔ فرشتے اوندھے منہ زمین پر جا گری تھی۔ سٹیچز میں شدید درد ہوا تھا۔ وہ اوندھے منہ گری سسک کر رہ گئی۔ بے وقوف عورت، دراب کی حالت دیکھو ایک بار، اور تم چیخی، یہی تمہاری قبر بنا دوں گا۔ حیدر خان نے گراتے ہوئے فرشتے کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے کہا۔ فرشتے نے سیدھے ہوتے فق رنگت سے گہرے سانس لیتے دراب کی بے جان حالت دیکھی۔ دراب، حیدر نے تڑپتے ہوئے دراب کو پکارا، جس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ حیدر کی چیخ پر فرشتے زمین سے اٹھتی حیدر کی طرف بڑھی۔ حیدر خان کی باہوں میں دراب کی حالت دیکھتے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ دراب، فرشتے پوری قوت سے خوفزدہ ہوتی چیخی تھی۔ اس کا دراب حیدر خان کی باہوں میں بالکل بے جان تھا۔ فرشتے نے چیخنے پر حیدر نے اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں فرشتے پر گاڑی۔ کیا ہوا ہے خان میرے دراب کو؟ فرشتے دراب کی بے جان حالت دیکھتے تڑپتے ہوئے بولی۔ حیدر خان نے دراب پر جھکتے اسے سانسیں دی۔ خان، فرشتے حیدر خان کا بازو جکڑے شدت سے روتی جا رہی تھی۔ حیدر خان اس کے اوپر جھکے اسے مصنوعی سانس دے رہا تھا۔ ضراب جو خاموش لیٹا انگوٹھا چوسنے لگا تھا، وہ پھر سے بری طرح حلق کے بل ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ حیدر خان کے مضبوط توانا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نمی بھی تھی، جو آرس پر بہہ رہی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا حیدر خان کی آنکھوں کی نمی آرس پر بہی تھی۔
حیدر خان دراب پر جھکے مسلسل سانسیں دے رہا تھا۔ دراب کے بے جان وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیر ہلائے تھے۔ اس کی آنکھیں کھولتے حیدر خان کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اب بھی قدرے بحال ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر تک روتا رہا تھا اور اس کی سانسیں مدھم پڑنے سے وہ خاموش سا نیم غنودگی میں چلا گیا۔ خان، کیا ہوا ہے یہ؟ دراب کو یہ کیوں رو نہیں رہا؟ خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ فرشتے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے بولی۔ فرشتے کے چیخنے پر دراب نے سوتے ہوئے جھٹکا لیا تھا۔ وہ بری طرح کانپا تھا۔ حیدر خان نے دراب کو سینے سے لگاتے فرشتے کو قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ فرشتے نے سسکتے ہوئے دراب کو حیدر خان سے لینا چاہا۔ حیدر نے اسے بازوں سے جکڑے پھر بے دردی سے دھکا دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی سسکنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، حیدر خان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے خاموش رہنے کو کہا۔ حیدر خان کی سرد جھک نظر اب دراب اور زراب کی حالت دیکھتے وہ خاموشی سے دیوار میں سمائے رونے لگی۔ حیدر خان نے دراب کو بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ وہ سو چکا تھا۔ زراب جو ہچکیوں سے رو رہا تھا وہ بھی رو رو کر تھکتے ہوئے نیم غنودگی میں اب ہچکیاں بھر رہا تھا۔ حیدر خان نے دراب کا انگوٹھا پکڑتے اس کے منہ میں ڈالا جسے وہ چوستے اور زراب کا بھی انگوٹھا منہ میں ڈالا۔ دونوں انگوٹھا چوستے گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ فرشتے لرزتے ہچکیوں سے دراب زراب کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان نے قہر آلود نظر فرشتے پر گاڑی جو بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ فرشتے کی بے وقوفی کی وجہ سے دراب کی حالت اتنی خراب ہوئی۔ حیدر خان کا دل کر رہا تھا فرشتے کی جان لے لے۔ وہ اپنے بچوں پر وہ ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تکلیف دینے والی اس کی خانم بھی ہوئی وہ اس کی سانسیں کھینچنے پر رحم نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان فرشتے کو بازوں سے بے رحمی سے جکڑے واش روم کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے خود کو چھڑواتے آہستگی سے حیدر خان کو پکارا۔ حیدر خان اسے بازوں سے جکڑے واش روم کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ دروازہ لاک کرتے حیدر خان نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ فرشتے واش بیسن کی سلیب سے بری طرح جا ٹکرائی تھی۔ کمر کے ساتھ پیٹ کے سٹیچز میں شدید درد اٹھا تھا۔ فرشتے نے سسکتے ہوئے زخمی نسوں سے حیدر کو دیکھا جو سرخ سرد شربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ خیال رکھ رہی ہو تم میرے بیٹوں کا؟ اتنی لاپرواہی! خانم، حیدر خان غصے سے گرجتے ہوئے بولا۔ وہ آپ کے بیٹے نہیں، میرے بیٹے ہیں، فرشتے نے سسکی بھرتے کہا۔ حیدر خان ایک ہی جسم میں اس تک بڑھتے اس کے گرد سلیب پر اپنے ہاتھ پن کر گیا۔ ذرا بتاؤ کیسے وہ صرف تمہارے بچے ہیں خانم؟ حیدر خان اس پر جھکے غرایا تھا۔ وہ صرف میرے بچے ہیں، صرف اتنا جانتی ہوں۔ آپ کا ان پر کوئی حق نہیں، فرشتے ٹوٹے بھیگے لہجے میں بولی۔ دراب زراب پر حق جتانے سے پہلے ماں ہونے کا صحیح فرض نبھاؤ۔ تمہاری لاپرواہی اور چلانے پر دراب کی کیا حالت ہوئی؟ دیکھی تم نے میرے بیٹے کی حالت؟ دوبارہ زندگی ملی ہے اسے؟ حیدر خان اس پر جھکے تیش و عالم میں گرایا۔ ماما، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ دراب سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، بہت دیر فیڈ لیتا ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں زراب کو فیڈ کروانے کے بعد دراب کو فیڈ کروانا شروع ہی کیا تھا کہ آپ آ گئے، اس لیے وہ یہ برداشت نہیں کر سکا۔ فرشتے نے سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے جواب دیا۔ دراب کی حالت دیکھتے وہ صدمے کی کیفیت میں تھی، اسے باہوں میں لینے کو تڑپ رہی تھی، پورا وجود کانپ رہا تھا، اوپر سے ظالم انسان اس پر جھکے دھاڑ رہا تھا۔ فرشتے کی دھڑکنیں اب دھڑکتی باہر سنائی دے رہی تھی جسے حیدر خان اگنور کر گیا تھا۔ دراب کی حالت اسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب تمہیں پتا ہے وہ ایسا ہے پھر اسے فیڈ کروانا کیوں بند کیا؟ میرے دراب کے معاملے میں لاپرواہی کیوں برتی؟ حیدر خان نے جبڑے بھیجتے سوال داغا۔ حیدر خان کے میرے دراب کہنے پر وہ سسک ہی پڑی تھی۔ مقابل تو اس کا رہا نہ تھا، اب اس کے بیٹوں میں بھی شراکت کر رہا تھا۔ فرشتے کی آنسوں میں یہ روانگی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر بہت شدت پسند تھی، یہاں تک کہ وہ مقابل کی محبت میں شراکت برداشت کر سکتی تھی۔
کر لی تھی، مگر اپنے بیٹوں پر کسی کا حق برداشت نہیں کر سکتی تھی، سامنے کھڑے انسان کی تو بالکل نہیں۔ آپ آ گئے تھے اس لیے؟ فرشتے نے نظر جھکائے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ میں کون ہوں تمہارا خانم؟ حیدر خان نے لب کھینچتے سے قہربار نگاہوں سے گھورتے پوچھا۔ فرشتے حیدر خان کے سوال پر خاموش ہوئی تھی۔ جواب تو خانم میں کون ہوں تمہارا؟ حیدر خان نے غراتے ہوئے دوبارہ سوال دہرایا۔ آپ خان ہیں میرے، فرشتے نے ٹوٹے لفظوں سے جواب بولتے ہوئے درد سے سسکی لی، اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا۔ نہیں، میرے خان صرف نہیں ہیں، اب تو اس اوس گل کے بھی ہیں۔ فرشتے نے کرب سے سسکی لیتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں حق دیا اسے خان کہنے کا، خان صرف تمہارا ہوں۔ حیدر خان نے اس کے یوں زخمی تڑپتی نگاہوں سے دیکھنے پر تڑپتے ہوئے اس کی عارض پر نظریں جمائی، اس کی تھوڑی کے دل پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ حیدر خان کے لمس پر فرشتے کی تڑپ میں اضافہ ہوا تھا، بہت کچھ یاد آیا تھا جو وہ بھول گئی تھی۔ فرشتے نے تڑپتے ہوئے حیدر خان کو خود سے دور جھٹکا۔ نہ آپ میرے خان ہیں، نہ میں آپ کے خانم ہوں، نہ میرے بیٹے آپ کے ہیں۔ سنا آپ نے، میرے دراب زراب صرف میرے ہیں۔ فرشتے تڑپتے ہوئے بری طرح چیخی تھی۔ بھول گئی ہو میری رات رات بھر کی شدتیں، میری شدتوں میں اتنی محنت کرنے پر یہ دراب زراب اس دنیا میں آئے ہیں۔ حیدر خان نے اس کی یوں چیخنے پر اور خود پر کوئی حق نہ رکھنے والی بات پر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے فرشتے کے نقوش پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے غرایا۔ حیدر خان کی بات پر فرشتے کی رنگت میں شدید سرخیاں گھلی تھی۔ فرشتے حیدر خان کی اتنی نزدیکی اور اس کی بے باک بات پر انار ہوئی تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ حیدر کے سینے پر جماتے لرزتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی اب اتنی ہمت نہیں تھی حیدر خان کو خود سے دور دھکیلتی، مقابل اس پر جھکے اس لیب کے ساتھ محصور کیے، اس کی تھوڑی کے دل پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیر رہا تھا۔ فرشتے کی نظریں بھی اختیار اپنے کھلے بٹنوں سے ہوتے سینے پر پڑی۔ اپنی بکھری حالت پر نظر پڑتے اس نے آنکھیں پھاڑے حیدر خان کو دیکھا۔ حیدر خان کی نگاہیں بھی اس کے اگلے کھلے بٹنوں پر تھی۔ اس کے نشیب و فراز بالکل نمایاں تھے، بلکہ فیڈ کروانے کی وجہ سے اس کی شرٹ اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی۔ فرشتے شدید سرخ ہوتے اپنے لب کاٹتے نظریں جھکا گئے۔ دراب کی وجہ سے حیدر خان کو فرشتے پر شدید غصہ آیا، مگر اس کا یوں شرم و حیا سے سرخ پڑنا، اس کے حصار میں لرزنا حیدر خان کے جلتے تپتے دل کو راحت پہنچا گیا تھا۔ ایسے ہی تو وہ اس کی باہوں میں سرخ گلاب ہوتی تھی۔ تم نے آج کہا خانم، تم پر میرا کوئی حق نہیں، اب اس طرح سرخ گلاب ہو کر خود ہی ثابت کر رہی ہو، اگر تم پر حق ہے تو صرف حیدر خان کا۔ حیدر خان نے فرشتے کے سرخ عارض پر نرمی سے ہاتھ جماتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت میرا گلا شدید خراب ہو چکا ہے، پڑھتے پڑھتے گلے میں شدید درد ہے، تھوڑا سا فلو بھی ہے۔ دعا کریں جلدی سے ٹھیک ہو جائے، پھر میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈز لے کر آؤں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔